الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ کپ قرآن دی عمل اکڑو قرآن ستا دے، دازمک سکے پورت جہان ستا دے۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا سب کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، پختہ یقین ہے کہ قرآن کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ نے خود لیا۔ آپ نے باقیوں کتابوں کے بارے میں یہ تو سنا ہے کہ فلاں کتاب فلاں پیغمبر پر، لیکن اس کے بارے میں یہ کوئی وعدہ یا دعویٰ نہیں تھا۔ اور ہمارے سامنے ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں آج کل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، یا تو ان لوگوں نے خود تحریف کی جن پر اتری تھی، یا بعد میں آنے والوں نے اس میں کیا کی، کمی بیشی کر دی۔ ایک واقعہ ہے، واللہ عالم، لیکن میں نے کسی جگہ پڑھا ہے یا سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودیوں کا بڑا عالم اچھا خطاط، خوشنویس، اس نے تورات میں تبدیلی کر دی اور بڑے پیسوں پر آگے بیچ دیا۔ لوگ خوش ہو گئے، ہماری تورات کی اتنی خدمت کی،
کہتے ہیں میں نے انجیل میں بھی ایسا کیا، وہ بھی لوگوں نے شوق سے لیا، لیکن کہتے ہیں کہ جب قرآن کی باری آئی میں نے صرف ایک زیر کی تبدیلی کی تھی، اس کو زبر بنایا، اور ایک مسلمانوں کے عالم کے پاس لے گیا کہ میں نے دیکھو قرآن کی کتنا خدمت کیا، تو اس نے تو کہا ماشاءاللہ زبردست، بہت اچھے خطاط ہیں، خوش نویس. لیکن کہتے ہیں اس نے 2-3 ورقے الٹائے، پھر دیکھا غلطی پکڑ لی. کہتے ہیں یہ آپ نے قرآن کی خدمت کی. تو قیامت تک قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. کرے گا کیسے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آپ کو بخاری شریف کے حفاظ ملیں گے جنہوں نے زبانی بخاری شریف یاد کی، لیکن جس طرح تراویح میں یا ویسے ہم دور کرتے ہیں قرآن کا، اسی طرح وہ بخاری شریف کا بھی نہیں کر سکتے. حافظ الحدیث یا حافظ بخاری، بہت سے بڑے بڑے کتابوں کو لوگوں نے یاد کیا لیکن یاد رکھا نہیں. قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے یاد کر لیتے ہیں اور پھر مرنے تک یاد رکھتے بھی ہیں. اب آپ دیکھتے ہو ہم یہاں کام کرتے ہیں، مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، استاد سامنے ہوتا ہے، تہجد کے وقت وہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دہرائی کر رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں. پورا دن عصر سے لے کر مغرب تک ان کو چھٹی مل جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقول الرب تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیثی قدسی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اور اس پڑھنے کی وجہ سے، اس سیکھنے سکھانے کی وجہ سے اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ مجھ سے دعا کرے، مانگے، مجھ سے سوال کرے، تو اعطیتہ افضل ما اعطی السائل. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس سے زیادہ افضل دے دیتا ہوں جو سوال کرنے والا مجھ سے مانگتا ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو پڑھ رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی دعا نہیں کر رہا. جو لوگ جتنے بھی دعائیں کر رہے ہیں سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں، اس کا حصہ ہوتا ہے سب کی دعاؤں میں. اور پھر فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا. اور اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسا ہے کَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، جیسا کہ اللہ رب العزت کی فضیلت ہے تمام مخلوق پر. تو معلوم ہوا دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، خوشی ہو یا غمی، ہمیں قرآن مجید کی کیا کرنی چاہیے؟
قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کر لیں۔ عن علی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستکون فتنہ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم هو الذی لا تزیغ به الاہواء ولا تلتبس به الالسنہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدقا ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ میرے امت انہا ستکون فتنہ، کہ ایک فتنہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ایک فتنہ آئے گا، ایک فتنہ برآمد ہوگا۔ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول تو اس فتنے سے ہم بچیں گے کیسے؟ اس فتنے سے ہم بچیں گے کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ۔ اس فتنے سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ کیوں؟ اس کتاب اللہ میں تم سے پہلے امتوں کا کیا ہے؟ خبریں ہیں کہ وہ کیوں برباد ہوئے، وہ کیوں ہلاک ہوئے، انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی، اپنے اپنے پیغمبروں کی نہیں مانی، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، قرآن میں آنے والے زمانے کی خبریں ہیں، کیا ہوگا، قیامت کے قریب کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، حساب کتاب کیا کیسے ہوگا، جنت اور جہنم، تو آنے والے زمانے کی کیا ہے؟ خبریں۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جب کوئی مسئلہ ہو، اختلاف ہو، تو تمہارے درمیان میں یہ فیصلہ کرنے والا، اور وہ حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ کلام اللہ قرآن یہ حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن چھوڑا وہ تقسیم ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ تمہارے آپس میں کوئی مسئلہ ہو، قرآن کے ذریعے اس کو حل کر دے، قرآن کے ذریعے اس کو کیا کر دے؟ جو اس سے منہ موڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور جو اس پہ عمل کرے گا، اس کے ساتھ جڑا رہے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گا اور وہ صراط مستقیم پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا۔ یہاں تک کہ جنات نے جب سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، اور فوراً کہا فآمنا بھی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔
اب قرآن سکھانے والے اور قرآن سیکھنے والے، اس کے بارے میں ایک حدیث سنیں۔ عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیوں؟ ابھی حدیث قدسی میں ہم نے کیا کہا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کو کی جو فضیلت ہے باقی کلاموں پر وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کا فضیلت تمام مخلوق پر۔ تو اللہ کا کلام بہترین، تو جو اس سے جڑے گا چاہے وہ سکھانے کی صورت میں ہو یا سیکھنے کی صورت میں، وہ بھی بہترین، وہ بھی کیا ہوں گے؟ بہترین۔ دیکھو بازار میں کپڑے بہت ہیں، لیکن جو کپڑا قرآن سے جوڑا بہترین بن گیا۔ تپائیاں بہت ہے، بعض تو ایسے ہے کہ وہ لوگ واش روم اور غسل خانوں میں رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے نہاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جس کے اوپر قرآن مجید رکھتے ہیں۔ تو اس قرآن کی وجہ سے وہ لکڑی، وہ پلاسٹک، وہ بہترین ہو گیا، لوگ اس کی ادب کرتے ہیں، اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے۔ کیوں؟ وہ بہترین کے ساتھ جڑا تو بہترین ہو گیا۔ اب جو بے جان چیزیں ہیں وہ اگر قرآن کی نسبت سے بہترین بن جاتی ہے تو جو اشرف المخلوقات ہے، جو کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے، یعنی انسان اگر وہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بہترین نہیں ہوگا۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں، پہلے والے حدیث میں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس تلاوت میں اتنا مشغول ہے کہ اس تلاوت کی وجہ سے وہ کوئی دعا نہیں مانگ رہا یا کوئی چیز مجھ سے پوچھ نہیں رہا، مانگ نہیں رہا، سوال نہیں کر رہا، اور باقی لوگ ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کو ان سے زیادہ بہتر دوں گا۔ ان سے زیادہ کیا دوں گا؟ بہتر دوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور یا جتنے بھی صحائف یا باقی جتنے بھی کتابیں ہیں وہ آپ جتنا مرضی یاد رکھنے کی کوشش کریں، یاد نہیں رہتے۔ لوگوں نے بڑے بڑے شاعروں کے دیوان حفظ کر لیے، رحمان بابا کا دیوان، علامہ اقبال کا کلام، لیکن وہ یاد نہیں رہتے۔ یاد کرتے ہیں لیکن یاد نہیں رکھ پاتے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں اور پھر مرنے تک وہ کیا ہوتے ہیں؟ اب ہم ایسے عمر میں ہیں، دل کرتا ہے قرآن مجید کا کیا کرے؟ خدمت کرے۔ قرآن مجید کا کیا کرے؟ خدمت کرے۔ اب خود تو ہم حفظ نہیں کر سکتے، وقت اتنا نہیں ہے۔ ڈیوٹی پہ آتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پھر وہ نیند ہی نہیں آتی۔ تو کم از کم حفظ نہیں کر سکتے تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ کس کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ تھوڑا سا ہو، ایک آیت کیوں نہ ہو۔ ہم نے قرآن مجید اٹھا لی، کھولی، باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اور دیکھ لیا، ایک آیت پڑھ لی، ایک رکوع پڑھ لی، ایک صفحہ پڑھ لیا، پھر نشانی لگائی، بند کر دی۔ روزانہ یہ اپنا معمول بنا لے۔ روزانہ کیا کرے؟ یہ اپنا کیوں؟ قیامت والے دن کہتے ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں اس کو بھیج دو۔ ان کو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو کہاں لے جاؤ؟ قرآن مجید آئے گا اور کہے گا کہ مجھے پہلے جہنم میں ڈالو اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر ڈیوٹی پہ جاتا تھا مجھے دیکھ کر جاتا تھا،
ڈیوٹی سے آتا تھا تو مجھے دیکھتا تھا، روز میری تلاوت کرتا تھا۔ تو اگر دنیا میں اس نے گرمی سختی، آسانی مشقت یہ نہیں دیکھی اور میری تلاوت کی ہے، اب اس کے باوجود اگر یہ اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہے تو مجھے بھی جہنم میں بھیجے، تو اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ جاؤ اس قرآن کی برکت سے اور اس کی وجہ سے جنت میں جاؤ۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن کی تلاوت کی، قرآن پر عمل کیا، قرآن سیکھا، سکھایا، قیامت والے دن یہ آپ کے لیے گواہ اور دلیل ہے۔ یہ آپ کے حق میں کیا ہے؟ گواہ اور دلیل ہے۔ اور اسی حدیث میں بھی ہے او علیکا، شادی ہوگی ہو گئی، اس میں قرآن مجید وہ لے آئے، پتہ نہیں کون سے طاق میں پڑا ہوا ہے، کوئی گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو ڈھونڈ رہے ہو کدھر ہے، اور وہ پھر بھی نہیں ہوتا، جاؤ وہ مسجد میں وہ پارے لے آؤ۔ صرف ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے، باقی اور کوئی ہم تلاوت نہیں کرتے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر جنات کا حملہ ہو گیا، ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ تو نہ سایہ ہوگا، نہ جادو ہوگا، نہ جنات آئیں گے، نہ شیاطین آئیں گے، جب ہم تلاوت کریں گے۔ جب ہم کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے۔ تو القرآن حجت لک او علیک، ایک بندے کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ جنت کا حکم ہو، قرآن کڑا ہو جائے کہ کیسے جنت میں اس کو بھیج رہے ہو، دنیا میں تو اس نے میرا پوچھا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگایا، کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو کہیں اس کی وجہ قرآن کی وجہ سے فیصلہ جنت کی بجائے جہنم کا نہ ہو جائے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ القرآن حجت لک او علیک۔ اور عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا حسد الا علی اثنین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی بڑے قابل رشک ہیں۔ دو آدمی کیا ہے؟ رجل، ایک وہ آدمی آتاہ اللہ قرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک آدمی کو اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، وہ اس کا تلاوت کرتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات۔ وہ دو صورتیں ہیں، نماز میں تلاوت کرتا ہے یا قرآن مجید اٹھا کے اس کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، یا اس لگا ہوا ہے اس کے مسائل دیکھتے رہتے ہیں، تفسیر پڑھتا رہتا ہے کہ اس میں کیا حکم ہے، اب اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ تو نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ قابل رشک۔ اور رجل آتاہ اللہ مالا ينفق آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال سے مالا مال کیا اور وہ پھر نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، خرچ کرتا رہتا ہے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ قابل رشک۔ ان دو جگہوں کے علاوہ حسد کوئی نہیں۔ اس میں حسد ہے کہ میرے پاس بھی اتنا قرآن ہو، میرے پاس اتنا علم ہو، میں بھی کاش قرآن پڑھا ہوا ہوتا اور میں بھی تلاوت کر رہا ہوتا، کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا اور میں بھی تقسیم کر رہا ہوتا۔ عن عبیدۃ الملیکی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسد القرآن واتلوہ حق تلاوتی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بناؤ، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بناؤ، بلکہ کیا کرو، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن ہو یا رات اس کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی کیا کرو، تلاوت کیا کرو، اور اس کا حق یہ ہے کہ وَفْشُوهُ، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کو کیا کرو، خود سیکھا ہے دوسروں کو سکھاؤ، نہیں سیکھا خود سیکھو، اور وَتَغَنَّوْهُ، مزے لے لے کر اس کی تلاوت کرو، مزے لے لے کر اس کی کیا کرو۔ آج ہم مزے لے لے کر مزے لیتے ہیں، لیکن گانوں کے، کس کے؟ کون سا نیا گانا آیا تو اس کو بار بار دہراتے ہیں، اس کے مزے لیتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ مزے لے لے کر قرآن کی تلاوت کرو، اور وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، ان کی آیتوں میں تلاوت کرتے ہو، قرآن میں تدبر، سوچ فکر کرو کہ میں نے تو یہ آیت تلاوت کی، یہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یا روزہ رکھو، یا حج پہ جاؤ، یا زکوٰۃ دو، یا ماں باپ کی اطاعت کرو، تو کیا ہے کہ یہ میں پڑھ تو رہا ہوں، لیکن یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے قرآن۔ تدبروا فیہ، قرآن میں سوچ غور و فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ اتنا سوچ غور فکر شروع کرو کہ پھر وہ اپنی طرف سے پھر مسائل بیان کرنے شروع کر دو، اور بجائے ہدایت کے وہ گمراہی نہ بن جائے۔ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اپنی طرف سے اس کے اندر وہ نہ کرو، کسی بڑے سے پوچھو کہ یہاں پر میں پریشان ہوں، مجھے یہ مشکل پیش آ رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، حدیث میں ایسا آیا۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بہت سے قوموں کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی وجہ سے ترقی پر ترقی دے دی، ترقی پر کیا دے دی؟ بہت اونچا مقام دیا، اور بعضی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے پستی میں گرے۔ جنہوں نے قرآن کو اپنایا وہ مزے میں، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ اللہ کی رحمت سے دور، وہ اللہ کی رحمت سے دور۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہے۔ اس کے لیے کتنی نیکیاں ہے؟ والحسنۃ بعشر امثالہا، یعنی 10 نیکیاں اس کو۔ لا اقول الف لام میم حرف، پھر تفسیر کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف، یہ 3 حرف ہے۔ الف لام میم کتنے حرف ہے؟ اور ہر ایک پہ 10 تو الف لام میم جس نے پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ کتنی نیکیاں ملے گی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب
تصدع کما یصدع الحدید، کہ ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو کیا لگتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور لوہے کو زنگ کب لگتا ہے؟ جب وہ پانی وغیرہ اس کو پہنچ جائے تو لوہے کو کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ۔ قیل یا رسول اللہ، تو پھر لوہے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ریگمال کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو دلوں کا ریگمال کیا ہے؟ پوچھا کہ اس کی صفائی کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ کثرت و ذکر الموت، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، موت کو زیادہ سے زیادہ، و تلاوت القرآن، اور دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، قالت فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنے والا قیامت والے دن مقرب ترین فرشتوں میں ان کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ شمار ہوگا۔ اور اس سے کون مراد ہے؟ وہ فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں، وہ فرشتے جو کیا لے کر آتے ہیں؟ اور بعض محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد انبیاء ہے، کہ انبیاء کے جماعتوں میں یہ کھڑے ہوں گے، جو انبیاء کے صفوں میں کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے۔ جو قرآن کے اندر کیا کرتا ہے؟ مہارت حاصل کرتا ہے تلاوت میں کہیں تلاوت غلط تو نہیں کر رہا، ناظرہ جس کا صحیح نہیں ہے وہ ناظرہ ٹھیک کرنے پہ لگا ہے، تجوید کر رہا ہے، یا ناظرہ بھی ٹھیک ہے، تلاوت درست ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں ترجمہ سیکھ لوں، ترجمہ سیکھ رہا ہے، ترجمہ اس کا ٹھیک ہے، ترجمہ اس کو آتا ہے، میں اس کا تفسیر سیکھ لوں، تفسیر سیکھی ہے، تفسیر بھی آتی ہے، لیکن اب اس میں سے مسائل نکالوں۔ تو جتنا بھی قرآن کے اندر کوئی مہارت حاصل کرتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا وہ اللہ کے کیا ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے نے، ہم نے یہ حدیث بار بار سنی ہے کہ قیامت والے دن ایک بندے کے اوپر، ایک سر کے اوپر ایک تاج رکھا جائے گا، اور وہ بہت چمک رہا ہوگا، اور اتنا چمک رہا ہوگا کہ دنیا میں کبھی اس طرح چمک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، کوئی تصور بھی دنیا میں اس کا۔ اور وہ کس کے سر پہ ہوگا؟ جس کے بچے نے قرآن حفظ کیا ہو تو اس کے والد کے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا۔ اب دیکھو، جس کے سر پہ تاج رکھے وہ تاج اتنا خوبصورت، تو جس کے سر پہ ہے تاج، وہ تاج اتنا خوبصورت، تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا چہرہ وہ بھی چاند کی طرح کیا ہو رہا، چمک رہا ہوگا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم حفظ کر لیں یا تفسیر پڑھ لیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید کی کیا کرنی ہے؟ کس کس کا ارادہ انشاءاللہ روز تلاوت کریں گے؟ تھوڑا سا کیوں، ایک آیت ہو لیکن روز ہو۔ اور جو بھی قرآن کا خدمت کرتا ہے ان کی ہم خدمت کریں، ان کی ہم کیا کریں؟ خدمت کریں۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، اسکولوں میں ان کا فیس، ان کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، اور مدرسوں میں وہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے، جوتے بھی نہیں ہوتے، تو ان کی ہم خدمت کریں گے۔ کیوں؟ کن عالمہ، عالم بن جاؤ، او متعلمہ، عالم نہیں بن سکتے، سیکھنے والے بن جاؤ، وَكُنْ رَابِعًا وَكُنْ خَادِمًا، نہ عالم بن سکتے ہو نہ علم سیکھ سکتے ہو، مدرسے میں ہم بھی نہیں جا سکتے، تو پھر جو لوگ گئے ہیں ان کی خدمت کریں۔ وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، چوتھا مت بنو، ان کو بد دعائیں مت دو، کم از کم ان کو دعاؤں میں تو یاد رکھو، ان کو کیا کرو؟ دعاؤں میں تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، تو قرآن کی خدمت
جتنی بھی ہم کریں وہ کم ہے، قرآن کی خدمت جتنا بھی ہم کریں کم ہے۔ کیوں؟ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں۔ ہم قرآن حفظ کرتے ہیں کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور جو شروع والی حدیث میں نے آپ کو بتائی، حدیث قدسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ مجھ سے کوئی چیز بھی نہ مانگے، دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھے کیونکہ وہ تلاوت میں مشغول ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اپنے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں ان سب سے میں اس کو زیادہ بہتر اور افضل دوں گا، سے بہتر اور کیوں؟ ایک تو وہ میرا کلام کی تلاوت کر رہا ہے اور دوسرا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے مانگے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ موت تک، مرنے تک جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔